الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. محترم حضرات، یہ سورہ فاتحہ ہے. اس میں 7 آیات ہیں. ہر آیت کی مختصر وضاحت آپ کے سامنے آ چکی ہے. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سورہ کی کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے آ جائیں. جب آدمی کسی سورہ کی یا کسی بھی چیز کی فضیلت سے واقف ہو جاتا ہے تو عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جب فضیلت ہی نہیں معلوم ہوتی تو پھر عمل کیسے کرتا، نہیں کر پاتا. اس لیے آج مختصر کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورہ کا نام ایک نام فاتحۃ الکتاب ہے، جو ہم لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں سورہ فاتحہ. فاتحہ سے مراد شروع کرنے کی چیز، جو کہ قرآن کریم اسی سورہ سے شروع ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے. اور ہر نماز، بلکہ نماز کی ہر رکعت اسی سے شروع ہوتی ہے، اس لیے بھی اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے. اس کا بہت سارا نام، ہم اس وقت بہت سارے ناموں میں نہ جا کر اس کا بنیادی ایک نام ہے جو قرآن کریم میں لیا گیا ہے، سبع المثانی. السبع المثانی، سبع کا معنی 7، چونکہ اس کی آیات 7 ہیں اس لیے اس کا نام السبع المثانی رکھا گیا. المثانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت پہ پڑھی جاتی ہے. مثانی کا مطلب بار بار دہرایا جانا ہے. چونکہ یہ سورہ بار بار دہرائی جاتی ہے اس لیے اس کو السبع المثانی کہا جاتا ہے. کچھ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ یہ سورہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل، 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو مثانی کہا جاتا ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ چونکہ پہلے کی امت میں یہ سورہ نہیں اتاری گئی تھی، اس کو رکھا گیا تھا حفاظت سے اس امت کے لیے استثناء کر کے، آخر میں اس امت کو خاص طور سے یہ سورہ عطا کی گئی ہے، اس لیے اس کو مثانی کہا جاتا ہے. بہرحال الگ الگ علماء کرام اس کی وجہ بیان کرتے ہیں
لیکن قرآن کریم نے اس کا ایک نام السبع المثانی رکھا ہے۔ ایک نام اس کا ام الکتاب ہے۔ ام الکتاب، ام کہتے ہیں کسی چیز کی اصل کو، اس کی بنیاد کو۔ اولاد کی اصل ماں ہوتی ہے، اس لیے ماں کو بھی ام کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ وہ جگہ ہے جہاں سے پوری زمین پھیلائی گئی ہے، سب سے پہلے زمین کا وہی حصہ پیدا کیا گیا، پھر وہاں سے پوری زمین کو پھیلا دیا، اس لیے مکہ مکرمہ کو بھی ام القریٰ کہا ہے کہ تمام شہروں کی اور تمام بستیوں کی وہ ماں ہے، وہی اصل ہے۔ تو یہ بھی گویا پورے قرآن کریم کی اصل ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا۔ تو مختصر چند نام ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کا نام شافیہ ہے، اس کا معنی شفا دینے والی، چونکہ یہ اس سورے سے شفا ملتی ہے۔ اس کا نام منجیہ ہے، چونکہ یہ نجات دینے والی ہے، آخرت میں عذاب سے، دنیا میں بیماریوں سے، پریشانیوں سے نجات دینے والی ہے، اس لیے اس کو منجیہ کہا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ بہت سارے نام ہیں، چونکہ اس سورے کے بہت سارے صفات ہیں، اس لیے اس کے بہت سارے نام ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایسی سورے بتاؤں جس جیسی سورے نہ تورات میں، نہ انجیل میں اور نہ زبور میں، کہیں بھی ایسی سورے نہیں، میں ایسی سورے بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ السبع المثانی اور القرآن العظیم، یعنی سورہ فاتحہ۔ گویا یہ ایسی سورے ہے کہ اس جیسی سورے نہ تورات میں نازل کی گئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، وہ ذہن نشی کر لی، جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اس نے گویا تورات، زبور، انجیل اور پورا قرآن پڑھ لیا۔ اتنی بڑی بات ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو تورات دیکھے نہیں ہیں، پڑھے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ سند عطا فرما رہے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اس نے زبور پڑھ لی، اس نے تورات پڑھ لی، اس نے انجیل پڑھ لی، اس نے قرآن بھی پڑھ لی۔ اور یہ سورہ فاتحہ دوسری تمام سوروں کا بدل ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا بدل دوسری صورتیں ہیں۔ اس کے پڑھے بغیر نماز ناقص رہ جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کی سمجھ میں آ رہی کہ اس سورہ کی کتنی اہمیت ہے اور اس کے کتنے فضائل ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹ اس کی تفسیر کے بوجھ سے لگ جائیں۔ اس زمانے میں بوجھ اٹھانے کی سب سے بہترین چیز اونٹ تھی، اس لیے اونٹ کے سلسلے میں آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ اگر میں قرآن سورہ فاتحہ کی تفسیر، پورے قرآن کی نہیں، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر اگر میں لکھوں تو 70 اونٹ بوجھ سے لگ جائیں۔ گویا اس میں کتنی باتیں، آپ کو ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ میں 5 نام ہیں اللہ کے، آپ کے ذہن میں ہوگا اس میں اللہ کے 5 نام ہیں۔ پہلا نام الحمدللہ، اللہ، دوسرا نام رب العالمین، رب ہے دوسرا نام، تیسرا نام الرحمن، چوتھا نام الرحیم، پانچواں نام مالک۔ یہ 5 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اس سورے میں ہیں۔ قرآن کریم کی ابتدا سورہ فاتحہ سے کی گئی ہے جس میں 5 نام ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی شروعات اللہ کے 5 نام سے کی گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ لوح محفوظ پر بھی سب سے پہلے یہ اللہ کے 5 نام لکھے ہوئے، جو قرآن کے شروع میں سورہ فاتحہ میں 5 نام، لوح محفوظ میں یہ نام پہلے لکھے ہوئے۔ اسی طریقے سے عرش اور کرسی کے پردے پر بھی یہ 5 نام لکھے ہوئے۔ آپ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا دیجیے۔ دنیا میں بھی کسی کے نزدیک کوئی چیز اہم ہوتی ہے تو اس چیز کو وہ جگہ جگہ لکھ کے رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان 5 نام اور اس سورے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے عرش پر، کرسی پر، لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ کے یہ 5 نام۔
اور حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان 5 ناموں کی ہی وجہ سے یہ سورہ سب سے فضیلت والی سورہ ہے، چونکہ اللہ کے اس میں 5 نام ہیں، ان 5 نام کی وجہ سے یہ سورہ پورے قرآن کریم کے اوپر فضیلت ہے۔ اور آپ یہ ذہن نشین کر لیجیے کہ اسی 5 نام پر اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں 5 نمازوں کو ترتیب دی ہے۔ اس سورہ میں اللہ کے 5 نام ہیں، 24 گھنٹے میں ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی گئی، اسی ترتیب سے 5 نماز ترتیب فرض کی گئی، اور 5 نماز کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر چیزیں ایسی ہیں جو اس ترتیب پہ رکھی گئی ہیں۔ اسلام کی بنیادی ارکان 5 ہیں۔ اسلام کی بنیاد آپ کیا کہتے ہیں؟ 5 چیزوں پر۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام ہیں، اسی ترتیب پر اسلام کی بنیاد بھی 5 رکھی۔ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ میں پیر میں 5 انگلیاں رکھی۔ سب حضرات مفسرین نے اس سے جوڑا ہے کہ اسی ترتیب سے یہ جڑی ہوئی۔ اور لعان، شریعت میں ایک چیز ہے لعان۔ لعان کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے اپنی بیوی پہ کوئی الزام لگا دیا کہ تم نے غلط کام کیا، تو اس میں حکم دیا گیا کہ وہ قسم کھا کر کے کہے نہیں میں نے غلط کام نہیں کیا۔ تو یہ قسم کھانا اس کو لعان کہا جاتا ہے۔ اس میں 5 شہادتوں کا حکم دیا گیا، 5 مرتبہ، تو یہ بھی 5 سے جڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں حدیں ہیں۔ حد کا مطلب یہ ہے جیسے کسی نے چوری کر لی تو قرآن میں حکم دیا گیا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، اگر ان کی چوری ثابت ہو جائے تو ان کا ہاتھ کاٹ دیا۔ یہ ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے اس کو حد کہا جاتا ہے، قرآن کریم کی اصطلاح میں حد کہا جاتا ہے۔ حدیں 5 رکھی گئی۔ شراب پینے کی ایک حد ہے، زنا کرنے کی ایک حد ہے، کسی پر پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کی حد ہے۔ تو یہ حدیں 5 ہیں۔ اس کو بھی اسی سے جوڑا حضرات مفسرین نے کہ اس سورے میں 5 نام ہیں اللہ کے، تو حد بھی 5 رکھی ہے۔ لعان میں 5 شہادت رکھی گئی ہے۔ فقہ میں ایک عنوان آتا ہے باب القسامت۔ قسامت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی محلے میں کوئی شخص قتل کیا ہوا پایا گیا اور پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے قتل کیا۔ کسی محلے میں کوئی شخص مقتول قتیل پایا گیا اور پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے قتل کیا ہے، تو کیا ہوگا؟ کیسے پتہ لگایا جائے گا؟ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر اس محلے والوں سے اور اس آدمی سے دشمنی تھی پہلے سے، تو اس محلے کے لوگوں سے 50 قسم لی جائے گی، جو اس طرح قسم کھائیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے قتل نہیں کیا ہے اور ہم کسی قاتل کو جانتے بھی، ان الفاظ میں قسم کھائیں گے۔ تو 50 قسم لی جائے، یہ 50 اسی سے جڑا۔ تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں کس طرح بتائیں۔ ذہن نشی کر لیجیے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بالیقین ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب یقینی طور پر اترے گا کسی قوم پر، کسی ایک قوم پر یقینی طور پر عذاب اترے گا، تو اس قوم کا ایک لڑکا باہر نکلے گا اور وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اس سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس قوم سے 40 سال تک عذاب ٹالتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس کی اہمیت؟ کہ یقینی طور پر جس قوم پر عذاب اترنا طے ہو گیا، اسی قوم کا ایک لڑکا اپنی قوم سے باہر نکل کے اگر سورہ فاتحہ پڑھے گا تو 40 سال تک اللہ تعالیٰ اس قوم سے عذاب کرے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کی اہمیت کو جو شخص سمجھ لے گا کبھی اس کو نہیں چھوڑے۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ سورہ کیوں رکھی؟ اس لیے کہ یہی اس کی فضیلت ہے، یہ اس کی اہمیت ہے، اس لیے یہ اس اہمیت کی وجہ سے یہ چیز رکھی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجلس میں بیٹھے تھے۔ یہ حدیث میں سنا رہے ہیں، غور سے سنیے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک آواز آئی۔ جب آواز آئی تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ
آسمان کا آج ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ آسمان کا آج ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا ہے جو فرشتہ کبھی اس سے پہلے نہیں اترا۔ دونوں بات بہت اہم ہے کہ دروازہ اس سے پہلے یہ کھلا ہی نہیں، آج پہلا دن کھلا، اور وہ فرشتہ جو اترا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نیچے اترا نہیں، پہلی مرتبہ اترا۔ اب وہ فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے، اور سلام پیش کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، خوشخبری ہو، بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں، اس کی خوشخبری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں اپنے عرش کے خزانے میں سے، 2 نور عطا کیے ہیں، اس میں سے ایک یہ چیز ہے سورہ فاتحہ جو آپ کو عطا کیا گیا ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیت آپ کو عطا کی، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے خاص طریقے سے آپ کو عطا کیا۔ تو آپ اس سے اس سورہ کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، یہ خاص اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے جو عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر انعامات کیے، جو احسانات کیے، ان احسانات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانوں میں سے مجھے اس کو بطور خاص سورہ فاتحہ کو عنایت کرنا، بطور خاص عنایت کرنا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی یہ آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، آیت نمبر 18 آپ دیکھ لیجیے گا، سورہ آل عمران کی آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ آیت نمبر 18 ہے۔ پھر اسی سے تھوڑا سا اور آگے آیت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، آیت نمبر 26۔ جب ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے اتارنا چاہا، کن کن آیت کو، اس کو اس لیے ذہن نشی کر لیجیے کہ تاکہ آپ کو پڑھنے کی توفیق ہو۔ سورہ فاتحہ ایک، دوسرے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور آیت نمبر 26 قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، یہ 2 آیت ہیں، صرف 26 میں 26 اور 27 2 آیت۔ جب ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے اتارنا چاہا تو یہ آیتیں عرش سے چمٹ گئی، وہیں پہ چمٹ گئی اور عرض کرنے لگی یا اللہ، ہمیں آپ ان لوگوں کے پاس بھیج رہے ہیں جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں، آپ ان کے پاس بھیج رہے ہیں۔ گویا یہ آیتیں چاہتی تھیں کہ ہم نافرمانوں کے پاس نہ جائیں، جب تک وہ عرش سے چمٹ گئی اور کہنے لگی یا اللہ، ہمیں ان کے پاس بھیج رہے ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، ہر شخص، جو شخص بھی اگر ہر نماز کے بعد اسے پڑھے گا، تم کو ان آیتوں کو، یعنی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی یہ 3 آیتیں، پہلی آیت آیت نمبر 18 شہید اللہ عنہ، اور دوسری 2 آیتیں قل اللہم مالک الملک سے 2 آیت، جو اس کو پڑھے گا تو ہم اس کو ہر بیماری سے محفوظ رکھیں، اس کے دشمنوں سے اس کو محفوظ رکھیں، اس کے دشمنوں کو اس کو غالب کر دیں، اور ہم اس کو روزانہ 70 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھیں گے اور اسے جنت میں جگہ دیں۔ اتنی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو تم کو ہر نماز کے بعد پڑھے گا اس کو ہم یہ کام کریں گے، جنت میں جگہ دیں گے، دشمنوں پر غالب کر دیں گے، دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے، بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ان آیات کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ ان آیات کو قرآن میں دیکھ لیں، دیکھ کے یاد کر لیں، اور یاد کر کے ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ میرا اندازہ ہے کہ 2 منٹ لگے گا، 3 منٹ لگے گا، اس سے زیادہ نہیں لگے گا۔ تو اس کو پڑھنے کا اگر اہتمام کیا جائے تو بیماریوں سے بھی حفاظت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت بطور خاص ہم کو میسر۔ یہ سب اس کی فضیلتیں ہیں۔ اس کے اعمال میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کرنے کا کام ہے، اس لیے اس کو ذہن نشی کر لیجیے، کہ جو شخص بارش کا پانی لے گا، برسات میں جو بارش کا پانی ہوتا ہے، بارش کا پانی لے اور اس میں 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے، اور آیت الکرسی کو بھی 70 مرتبہ پڑھ کے دم کرے، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اور
سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں ہیں۔ پہلی سورہ قل هو اللہ احد، دوسری سورہ قل اعوذ برب الفلق، تیسری سورہ قل اعوذ برب الناس۔ ان تینوں صورتوں کو بھی 70 مرتبہ پڑھ کے دم کریں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ 70 مرتبہ، پھر آیت الکرسی 70 مرتبہ، دو، پھر سورہ اخلاص قل هو اللہ 70 مرتبہ، پھر قل اعوذ برب الفلق 70 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 70 مرتبہ۔ اگر اتنی مرتبہ پڑھ کے بارش کے پانی پہ دم کر دے اور دم کر کے 7 دن تک بلا ناغہ پیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبریل نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی ہر بیماری کو نکال دے۔ اگر ہڈیوں میں کوئی بیماری گھسی ہو تو ہڈیوں سے نکال دے، جسم کے ایک ایک عضو سے اس کی بیماری کو نکال دے۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر کیا مشکل ہے؟ وقت تو لگے گا پڑھنے میں، وقت تو لگے گا، ہم علاج کے لیے بہت زیادہ وقت لگاتے ہی ہیں، اگر اس میں وقت لگا دیں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر سے ایک بار دہرا دینا تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ سورہ فاتحہ 70 مرتبہ، آیت الکرسی 70 مرتبہ، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 70 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 70 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 70 مرتبہ۔ بارش کے پانی میں دم کر کے 7 دن تک بلا ناغہ اگر کسی کو پلا دیا جائے تو فرماتے ہیں کہ اس کے جسم میں جو بھی بیماری ہوگی، آپ کسی بھی عضو میں یا ہڈی میں، وہ بیماری نکل جائے۔ جب یہ بات ہے تو ہم کو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ میں بہت ساری خصوصیات ہیں۔ وہ آپ نے قصہ سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ایک سفر میں گئے ہوئے تھے، جس علاقے میں تھے اس علاقے میں جو لوگ تھے، اس علاقے کے جو سردار تھا، اس کو بچھو نے ڈس لیا۔ بچھو کے ڈس لینے کی وجہ سے وہ زہر سے پریشان تھا، کوئی علاج سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تو شاید ان کے پاس کوئی علاج ہے، تو وہ سب آئے، آگے کہا بھائی ہمارے قوم کا جو سردار ہے اس کو بچھو نے ڈس لیا ہے اور اس کے ڈنگ سے بہت زہر سے پریشان ہے، اس کا زہر جسم پہ چڑھ رہا ہے، آپ میں سے اگر کوئی اس زہر کا جھاڑ جانتا ہو تو جھاڑ دے۔ ایک صحابی نے کہا جی میں جانتا ہوں، بس وہ گئے، جا کے انہوں نے جھاڑ دیا بس ٹھیک ہو۔ بچھو کے کاٹے کا زہر جو اس کے جسم پہ چڑھ رہا تھا پھر فوراً ٹھیک ہو۔ جب ٹھیک ہو گیا تو لوگوں نے خوشی میں کچھ بکریاں لے جائیں جیسے لے کے چلے آئے۔ تو صحابہ جو دوسرے صحابہ جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا ارے بھائی یہ آپ نے لے لیا ہے، پتہ نہیں یہ جائز ہو کہ نہ جائز ہو، اس لیے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ پوچھیں گے تب اس کو کھائیں۔ کہا ٹھیک ہے چلیے پوچھتے ہیں۔ تو یہ لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ تم کیا پڑھ کے دم کیے تھے جب ٹھیک ہو گیا، تم نے کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ ہم نے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کہا بالکل صحیح کیا تم نے، سورہ فاتحہ تو شفا والی سورہ ہے، اسی سے شفا مل گئی ہے۔ اب جو اس نے بکریاں دی ہیں اس کو کھا سکتے ہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہے، بلکہ مجھے بھی کچھ کھلا۔ آپ نے اس لیے کیوں کہا کہ مجھے بھی کھلا دو؟ تاکہ شک و شبہ ختم ہو جائے، آدمی کے دل میں دھک دھک ہے جائز ہے کہ نہیں، درست ہے کہ نہیں، تو آپ نے اس دھک دھک کو بالکل نکالنے کے لیے فرمایا مجھے بھی اس میں سے کچھ۔ تو یہ دیکھیے زہر چڑھ رہا ہے اور سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا گیا تو بالکل ٹھیک، یہ شفا ہے۔ اس لیے ہم کو یقین بھی رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے دل میں جب تک یقین نہیں پیدا ہوتا تب تک ہم اس کو پڑھنے کے لیے تیار بھی نہیں، تو ہم اس کا یقین کر لیں، یقین کرنے کے بعد اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہم اپنی آنکھوں سے اس کا فائدہ لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ چند فضیلتیں اور چند اعمال ہم نے سورہ فاتحہ کے متعلق آپ کے سامنے رکھے۔ ان فضیلتوں کو ذہن نشین کر کے آج کل گھر میں عورتیں بچے بہت پریشان ہیں، جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے بھی پریشان ہیں، بیماریوں کو لے کے پریشان ہیں، تو اس کا اہتمام کرنے کی اگر کوشش کی جائے گی تو انشاءاللہ بہت فائدہ۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بوتل یہیں لے کر آئیں جا کے دم کرنا، یہ کوئی ضروری نہیں، آپ خود بھی پڑھ کر کے اہتمام کریں، دم کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر کے دم کریں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شفا دیں گے۔ اب سورہ فاتحہ سے متعلق بات مکمل ہو گئی۔ ہم آخری بات، چونکہ رمضان قریب آ رہا ہے اس لیے ہم رمضان کے متعلق آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے بھائی روزہ نہیں رکھتے، جس کو آپ لوگ جانتے ہیں،
تو ان کے اوپر محنت کر کے ان کو روزہ رکھنے کے لیے تیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم صرف روزہ رکھ کے فارغ ہو جائیں، ہمارا بھائی نہ رکھے، ہمارا پڑوسی نہ رکھے، ہمارا دوست نہ رکھے، ہم خاموش رہیں، تو یہ خاموشی سے ہمارا روزہ بھی متاثر ہے۔ اس لیے اس پر محنت کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ کس طرح؟ اپنے بھائی سے محبت کے ساتھ اس کو سمجھائیں، بھائی روزہ اللہ کا فرض کیا ہوا ہے، رمضان بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، لہٰذا اس کا احترام کیا جائے اور احترام میں آپ روزہ رکھیں، یہ فرض ہے۔ اس طرح پیار سے، محبت سے بھائی کو، بہن کو، گھر میں عورتوں، دیگر عورتوں کو سمجھایا جائے۔ آپ جان لیں اگر سارے لوگ روزہ رکھنے لگ جائیں گے تو پورے معاشرے میں اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ تو رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن ہم میں سے بہت لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ اس پر محنت کریں گے، کوشش کریں گے۔ صرف تنہا ہم خود روزہ رکھ کے فارغ ہو جائیں؟ نہیں، ہم کو تو رکھنا ہی ہے۔ اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو، ان کو بھی ترغیب دینا ہے کہ نہیں آپ روزہ رکھیے، روزہ رکھیے۔ جو لوگ دکان کھول کے بیٹھے رہتے ہیں کھانے پینے کی چیز دن میں، ان کے بارے میں بھی ان کو بھی ترغیب دینا کہ آپ بھی روزہ رکھیے۔ ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر دکاندار، چائے بیچنے والا یا کوئی بھی کھانے کی چیز بیچنے والا اگر خود روزہ رکھے گا تو امید ہے کہ وہ خود چائے دوسروں کو نہیں پلائے، تو اس کے اوپر ترغیب دے کر زور دیا جائے، سمجھایا جائے کہ آپ روزہ رکھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس علاقے میں کچھ معذور لوگ بھی ہیں، بیمار لوگ بھی ہیں، بوڑھے لوگ بھی ہیں، ان کے ساتھ مجبوریاں ہیں، واقعی ان کو ضرورت ہے، لیکن اس کا بھی طریقہ ہے۔ اگر کوئی بوڑھا ہے یا کوئی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، تو دوسروں کے سامنے تو کچھ نہ کھائے پیے۔ اس کے لیے سمجھانا کہ اگر آپ کسی عذر سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو دوسروں کے سامنے بالکل کھانا پینا راستے میں نہ جائیے، گھر میں چھپ کے کھا لیجیے، لیکن سامنے میں دوسروں کے سامنے کھڑے ہو کے چائے پینا یا اور کوئی چیز کھانا، یہ رمضان کی بے احترامی ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس سے نازل ہے۔ تو اللہ کے غضب کو بچانے کے لیے، اللہ کے غضب سے روکنے کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو ترغیب دیں کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے، اور کوئی کسی عذر سے اگر نہیں رکھ رہا تو کسی کے سامنے نہ کھائے۔ اس پر بہت زیادہ زور ہے، گھر میں جا کے کھائیے، چھپا کے کھائیے، کسی کے سامنے۔ انشاءاللہ اس پہ محنت کریں گے، انشاءاللہ اس کو محنت جم کے کرنا ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ حضرات اگر محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس رمضان میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ راستے میں کوئی کھاتا پیتا نظر نہیں آئے۔ ہماری محنت سے یہ ہوگا، ہم محنت نہیں کریں گے، چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے تو نظر آئے گا کھا رہے ہیں لوگ، پی رہے ہیں۔ تو محنت کریں گے تو یہ ماحول بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، دعا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا علي يا عظيم، يا علي يا عظيم، يا علي يا عظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ اللهم إني عبدك، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وذهاب همي وغمي۔ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك،
یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مصیبتوں کو دور فرما، ہماری کمزوریوں کو دور فرما، ہماری بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرما، اپنی مدد نازل فرما، خصوصی رحمت نازل فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، جن مقاصد کے لیے کی ہے، ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما۔ ہمارے قریبی رشتہ دار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے ساتھ خصوصی رحمت اور مغفرت کا معاملہ فرما، سب کے ساتھ خصوصی رحمت اور مغفرت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تمام مومنین و مومنات کے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔